قدوس خدا کا مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا پیغام غلطیوں کی کلیسیا اس کا تیسرا باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر ہم اس کی آج 29ویں آیت تک خدا ان کا کلام جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے کلام کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے، غلطیوں کا خط اس کا دوسرا باب، اور آج اس کا تیسرا باب جو ان سے ہے، ہم آج اس کی خداوند کی ہدایت سے، خداوند کے روح کی بخشش سے جو ہے، اس کی حکمت سے جو ہے ہم اس کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئے ہم کلام کی آیت جو غلطیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہام کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا غلطیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت میں، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے، یہ وہ میراث ہے جس کا وعدہ جو ان سے خدا کرتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے، میں تیری نسل کو جو ہے وہ آسمان کے تاروں کی مانند جو ہے وہ بڑھاؤں گا، میں تیری نسل کو جو ان سے ہے وہ برکت دوں گا، اور تیری نسل کے سبب سے دنیا کی ساری قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ کس چیز کی برکت وہ پائیں گی، کس میراث کو حاصل کریں گی؟ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے، اس کے ساتھ بادشاہی میں سکونت حاصل کریں گے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھ رہے ہیں غلطیوں 3 باب 18ویں آیت میں کہ ابراہام سے جو ہے وہ خدا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ جو سے خدا جو کرتا ہے، ہم نے کلام مقدس میں سیکھا، یہ وعدہ جو ہے وہ 12ویں باب پیدائش کے 12ویں باب میں وہ کرتا ہے اس سے، اور 22ویں باب اس کی 18ویں آیت میں جو ہے اس وعدے کی جو سی ہے وہ پھر سے اعادہ کرتا ہے کہ تیری نسل کے باعث جو ہے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ ہم غلطیوں 3 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس جو ان سے ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، غلطیوں 3 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، اور کتاب مقدس نے پیشتر یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی، بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ غلطیوں کا خط ہم تیسرا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں جو ہم سیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، وہ وعدہ جو ابراہام سے پیدائش کے باب 12ویں میں، اور پیدائش 12 باب تیسری آیت، اور اس کے بعد 22ویں باب اس کی 18ویں آیت میں جو خداوند جو ہے اسے جو ہے یہ خوشخبری کی تکمیل دیتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ یہ جو ہے تیرے باعث، تیری نسل کے باعث جو ہے دنیا کی ساری قومیں جب اس پہ ایمان لے کے آئیں گی تو اس ایمان کے باعث جون سا ہے وہ اس میراث کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گی۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شریعت جون سی ہے وہ خدا ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے آئین پر چلیں، اس راست بازی کو حاصل کریں، اس راست بازی کے رستے کے اوپر قدم بڑھاتے ہوئے اس ہمیشہ کی میراث میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں۔ لیکن کلام مقدس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم یہ سیکھتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بھی بشر جو ہے جو دنیا میں پیدا ہوا یا جو دنیا میں آنے والا ہے، وہ اس حکموں پہ مکمل طور پر جو ہے وہ عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ گناہ جو ان سے ہے اس کے اندر موجود ہے، اس سے کبھی نہ کبھی خدا کے حکم کی نافرمانی ہوگی، کبھی نہ کبھی اس سے گناہ سرزد ہوگا، اس سے آئین پامال ہوگا، اس سے شریعت جو ان سے پامال ہوگی، اور شریعت کی حکم عدولی جب ہوگی تو گناہ سرزد ہوگا، اور جب گناہ سرزد ہوگا تو اس کی مزدوری اس پر واجب ٹھہرے گی۔ گناہ کی مزدوری کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے وہ موت ہے، وہ اس موت کا حقدار ٹھہرے گا، وہ اس لعنت کا حقدار ٹھہرے گا جو گناہ کے نتیجے میں اس سے سرزد ہوگی۔ اور اسی وسیلے سے جو ہے ابراہام سے خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں اس برکت پائیں گی۔ وہ برکت اس وسیلے سے پائیں گی جب وہ ایمان لے کے آئیں گی اس نسل کے اوپر، اور وہ ہم نے کلام مقدس میں سیکھا کہ وہ نسل جو سی ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ مسیح خداوند ہمارے لیے اس دنیا میں اس لیے آتا ہے تاکہ وہ ہمارے ان گناہوں کی مزدوری کو، اس گناہ کی لعنت کو جو ہم پر وہ واجب ہو چکی ہے، جب ہم نے اس کے آئین کو توڑا، ہم نے اس کی شریعت کو توڑا، تو اس لعنت کو وہ ہم سے جدا کرتا ہے، اس لعنت کو ہم سے اٹھا لیتا ہے، اس مزدوری کو ہم سے
ختم کر دیتا ہے اور اس پر ایمان لانے کے باعث کہ میرا خدا، میرا مسیحا، میرا منجی جو ہے، مجھے وہ میرے گناہ کی مزدوری سے، میری گناہ کی لعنت سے مجھے وہ رہائی بخشتا ہے، مجھ پر وہ اپنا فضل کرتا ہے، اس کے وسیلے سے جو ہے میں برکت پاتا ہوں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کیا جاتا ہوں۔ کلام مقدس جو سا ہے اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیلویشن کا بہت ہی سادہ سمپل پلان جو خداوند خدا جو ہے وہ بیان کرتا ہے، پیدائش 3 باب 15 آیت سے جو ہے کلام مقدس، جب گناہ جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، جب آدم اور ہوا جو ہے اس کے حکم کی پامالی کرتے ہیں اور پہلا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے، تو اس گناہ کے نتیجے میں جو ہے موت مزدوری ٹھہرائی جاتی ہے۔ تو خداوند خدا جو ان سا ہے شیطان کو، جو ابلیس ہے، وہ یہ بتاتا ہے پیدائش 3 باب 15 آیت میں کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں دعوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کے پاؤں پر کاٹے گا۔ خداوند خدا جو ان سے یہ بتاتا ہے کہ وہ موت جو اس گناہ کے نتیجے میں جو ان سے اب سرزد ہوئی ہے، وہ لعنت جو اس گناہ کے نتیجے میں جو ان سے بنی آدم کے اوپر مقرر کر دی گئی ہے، اس موت کو، اس لعنت کو جو ہے میں عورت کی نسل جو کہ مسیح خداوند ہے، جو کہ خدا خود مجسم ہو کے اس دنیا میں آتا ہے، وہ اس کو کچل دے گا، وہ اس کو ختم کر دے گا، وہ اس کو بنی آدم میں سے نکال ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ یہ وہ فضل ہے جو خداوند خدا اپنے ایمانداروں پہ کرتا ہے جب وہ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، جب وہ اسے پہن لیتے ہیں کہ اے خداوند خدا، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میں نے تیری شریعت کو توڑا، میں نے تیرے آئین کو پامال کیا، میں نے تیرے حکموں کو رد کیا، میں ان پر نہیں مکمل طور پر چل سکا، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں خداوند خدا سے، آپ اپنے گناہ کی توبہ طلب کرتے ہیں خداوند خدا سے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہ سے جو ہے آپ کو بچا سکتا ہے، آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہ کی لعنت، آپ کے اس گناہ کی مزدوری سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے جو ہے خداوند آپ پر فضل کرتا ہے اور آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں اس گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ سے تیرا گناہ نہیں کروں گا۔ اور کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ آپ نے خدا سے وعدہ کیا، جب آپ نے بپتسمہ لیا، جب آپ نے توبہ کا جو ہے اقرار کیا، تو آپ نے خداوند خدا سے، اپنے نجات دہندہ سے، اپنے منجی سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سے جو ہے میں اس گناہ آلودہ زندگی میں نہیں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اب سے میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح میرے اندر زندہ ہے، اور جب مسیح آپ کے اندر زندہ ہے تو پھر آپ دوبارہ سے اس کی شریعت کو، اس کے آئین کو، اس کے حکموں کو پامال نہیں کریں گے۔ یہ وہ آپ کا وعدہ ہے جس کے وسیلے سے خداوند آپ کے گناہ کی مزدوری کو، آپ کے گناہ کی لعنت کو آپ سے دور کرتا ہے اور اپنا فضل کرتا ہے، اور اس فضل کے باعث جو ہے آپ جو ہے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ہم غلطیوں 3 باب اس کی 19ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، جب آپ نے یہ سیکھا 18ویں آیت میں، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابرہام کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ اگر آپ شریعت پر مکمل طور پر عمل کر سکتے، اگر آپ مکمل طور پر شریعت پر عمل کیا ہوتا تو آپ کو یہ وعدے کی میراث جو ہے اس شریعت کے وسیلے سے ملتی، اس عمل کے وسیلے سے ملتی، کیونکہ ایک بشر بھی جو ہے سوائے خداوند خدا جو خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ موجود نہیں ہے، وہ صرف شریعت پر عمل کر سکا۔ دنیا کا کوئی فرد، کوئی بشر جو ہے وہ اس شریعت پہ، خدا کے حکموں میں مکمل طور پر عمل نہیں کر پایا لیکن خدا نہیں چاہتا کہ سب ہلاک ہو، خدا چاہتا ہے کہ جو اسے قبول کرے، جو اس پر ایمان لائے، وہ اسے جو ہے نجات بخشے گا۔ اور اسی سبب سے غلطیوں 3 باب 18 آیت آپ کو بتاتی ہے، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند خدا ابراہیم سے کرتا ہے، وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اس نسل پر ایمان لانے کے باعث کہ وہ انہیں ان کے گناہوں سے رہائی بخشے گا، وہ برکت پائیں گی۔ جب آپ
بہت سارے جو کلیسیا کے جو ہے کلام کو سنانے والے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں ایمان کے وسیلے سے جو سی یہ میراث ملی ہے تو کیا اب ہمیں شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا اب شریعت کی گنجائش باقی رہی کہ نہیں؟ اور وہ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ایمان کے وسیلے سے، آپ کے فیت کے وسیلے سے جو ہے آپ اب اس شریعت سے چھٹکارا حاصل کر چکے۔ انہیں اس بارے میں شاید علم ہی نہیں کہ کلام مقدس جو سا ہے ایمان کس چیز کا اقرار ہے۔ ایمان یہ اقرار ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ گناہ جو سا ہے وہ شریعت کی حکم عدولی ہے، آپ اس کی حکم عدولی سے توبہ کر رہے ہیں، آپ اس کی پامالی سے توبہ کر رہے ہیں، آپ ان حکموں کو نہ ماننے سے جو سا ہے توبہ کر رہے ہیں، آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اس سے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے توبہ طلب کرتے ہیں کہ اے خدا میرے گناہ میرے ذمہ نہ لگا، اور وہ اپنا فضل کرتا ہے آپ پہ، آپ کے ایمان کے باعث کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اب اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ آپ پر رحیم ہے، وہ آپ پر اپنا فضل کرتا ہے اور آپ کے اس گناہ کی مزدوری اس کی لعنت کو آپ سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر سے گناہ کریں گے، اگر آپ پھر سے جانتے بوجھتے شریعت کو توڑیں گے، اگر پھر سے جو آپ نے وعدہ کیا خدا سے اسے پامال کریں گے، تو آپ اس فضل کو جو ہے وہ بیکار کرتے ہیں۔ غلطیوں 3:19 آیت اسی چیز کو بیان کرتی ہے۔ پس شریعت کیا رہی؟ کویسچن جو ان سے پالوس رسول جو ہے وہ آپ کو سے علم ہے کہ کلام کو مسخ کرنے والے جو ہے یہ کہیں گے کہ اب شریعت کی ضرورت نہیں رہی، اور یہ ہزاروں سال پہلے خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا۔ پالوس رسول کو یہ علم ہے، خدا کے روح کی ہدایت سے کلام مقدس لکھا گیا ہے۔ پالوس رسول کو یہ علم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شریعت کو پامال کریں گے، یہ مخالف مسیح جو ہے یہ مسیح کی شریعت کو جو ہے پامال کریں گے، اسے نہ ماننے کا حکم دیں گے۔ اسی لیے پالوس رسول جو ہے یہ بیان کرتا ہے غلطیوں 3:19 آیت میں، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ شریعت آپ کو جون سی ہے وعدہ ابراہیم سے جو ہے خدا نے شروع میں کیا، شریعت اس کے 430 سال کے بعد آ کے ملی ہے، اور وہ موسیٰ کی معرفت جو ہے وہ لکھی ہوئی حالت میں آپ کو دی گئی۔ لیکن وعدہ خدا نے پہلے سے ابراہیم سے کر دیا کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں جون سی ہیں برکت پائیں گی۔ اسی لیے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ پھر شریعت کی جون سی ہے اس میں کہاں پہ گنجائش، جب وہ وعدے کے باعث آپ کو جون سی ہے میراث حاصل ہو رہی ہے، اور وہ وعدہ کس بیس پہ ہے؟ آپ کے ایمان کے اوپر ہے کہ آپ اس پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ آپ کو آپ کے گناہوں سے وہ نجات بخش سکتا ہے۔ جب آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے آپ جو ہے رہائی حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا آپ پھر سے جو سے گناہ کے اندر جائیں گے؟ یہ ہم آگے چل کے بھی تھوڑی دیر میں سیکھیں گے، اور اسی لیے غلطیوں 3:19 آیت یہ بیان کر رہی ہے۔ بس شریعت کیا رہی؟ وہ شریعت آپ کو دی کیوں گئی؟ شریعت اس لیے دی گئی، پالوس رسول غلطیوں 3:19 آیت میں یہ بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد وہ بیان کرتا ہے کہ شریعت آپ کو اس لیے دی گئی، وہ آپ کو آپ کی نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ خدا جو سا ہے وہ ایک رائچسنس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنانا چاہتا تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ بنی نوع انسان جو سی ہے وہ جب گناہ کرے، جب وہ کیا کہتے ہیں میرے حکموں کی پامالی کرے، میری شریعت کو توڑے، وہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اے خداوند تیری تو شریعت ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھی، ہم کیسے جو سا ہے تو ہمیں کس طرح مود و الزام ٹھہراتا ہے؟ کیونکہ کلام مقدس یہ بتاتا ہے جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ موجود نہیں۔ جب شریعت ہی نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو تیری شریعت نہیں توڑی، میں نے تو تیری حکموں کو نہیں پامال کیا، میں نے تو تیرے آئین سے روگردانی نہیں کی، تو مجھے کیوں گنہگار ٹھہراتا ہے؟ کیوں مجھے جو سا ہے گنہگار جو ہے گردانتا ہے؟ اسی لیے پالوس رسول یہ فرماتا ہے پس شریعت کہاں کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ ایک سٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے جب انسان گناہ کی دلدل کے اندر دھنستا چلا گیا، جب وہ گناہ کی جون سی ہے اندھیر نگری میں گھستا چلا گیا، تو خدا نے انسان کو ایک معیار دینے کے لیے، ایک رائچسنس جون سی ہے فراہم کرنے کے لیے، ایک رستہ دکھانے کے لیے شریعت جون سی ہے اس کو دی گئی، تاکہ اس رستے کو دیکھتے ہوئے خدا کے حکموں کو مانے، خدا کے آئین پر چلے،
اور اس راست بازی کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اس کی ہم مثال اس طرح لیتے ہیں اگر ایک سڑک کے اوپر جو سا ہے وہ عموماً جو ہے بڑے جو چراہے ہیں وہاں پہ تو کیا اس کہتے ہیں بہت ساری سڑکیں آپس میں مل سکتی ہیں، لیکن عام جنرلی آپ دیکھیں گے کہ 4 سائڈز ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک ٹریفک ہے 4 سائڈ سے آ رہی ہے، چاروں اطراف سے آ رہی ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرا حق سا ہے وہ پہلے بنتا ہے اس چراہے کو کراس کرنے کا، تو آپس میں سے قیاس ہو جائے گا، آپس میں گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، آپس میں ایک ابتری کا عالم ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنے طور پر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے ٹریفک لاس بنائے گئے۔ ٹریفک لاس سے ہیں وہ ٹریفک کی سی ہے کو ایک رستے کے اوپر ڈالتے ہیں، انہیں سے پابند کرتے ہیں کہ وہ اس لا کے مطابق ہے اس چراہے کو کراس کریں گے، تاکہ ابتری سی ہے وہ نہ ہو سکے۔ اسی لیے پالوس رسول سا ہے وہ یہ فرماتا ہے غلطیوں 3 باب 19ویں آیت میں، بس شریعت کیا رہی؟ شریعت آپ کو آپ کی نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، تاکہ آپ آپ کی نافرمانیاں ختم ہو سکیں، تاکہ آپ یہ انکار نہ کر سکیں کہ اے خداوند مجھے تو تیرے قانون کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو تیرے قوانین پر اسے سکھایا ہی نہیں گیا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا، تو میں نے تو کسی بھی قسم کا لا بریک نہیں کیا۔ کلام مقدس سا ہے بڑا واضح ہے، غلطیوں 3 باب اس کی 19ویں آیت بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں شریعت کا مقصد اور شریعت کب تک قائم رہے گی یہ دونوں چیزیں ہیں غلطیوں 3 باب اس کی 19ویں آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ آئے ہم سیکھتے ہیں پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اس نسل کے آنے تک رہے، مقصد بیان کیا گیا کہ کیوں دی گئی، وہ آپ کی نافرمانیوں کے باعث دی گئی، تاکہ آپ اس رائچسنس کے سٹینڈرڈ کو وہ حاصل کر سکیں، آپ یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ آپ آپ کو شریعت نہیں معلوم تھی، آپ کو اس کے احکام معلوم نہیں تھے، اس لیے آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اور یہ کب تک کے لیے دی گئی؟ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اس نسل کے آنے تک۔ یہ وہ حصہ ہے شریعت کا جہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کب تک سا ہے وہ آپ کو دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت سی ہے مسیح کے آنے تک رہی، کلام مقدس یہ بتا رہا ہے کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ کس چیز کی برکت پائیں گی؟ کہ اس وعدے کی زمین میں داخل ہو سکیں گی، اس جو ہمیشہ کی بادشاہت ہے اس کا حصہ بنے گی۔ یہ وہ خداوند خدا کی دوسری آمد ثانی کو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ نسل جو وہ اکٹھی کرنے آئے گا، جو دلہا اپنی دلہن کو لینے آئے گا، ہم لوگ جو مسیح کا بدن ہے وہ اس بدن کو لینے آئے گا، تاکہ ہم اس کے ساتھ اس میراث کو جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا اس کو حاصل کر سکیں۔ یہ تب تک شریعت ہے، کلام مقدس یہ آپ کو بتاتا ہے یہ اس وقت تک رہے گی۔ اور اس کو آج آپ سے ایک سوال ہے، کیا ایک بھی شخص جو یہ بیان کرتا ہے کہ شریعت کی تکمیل مکمل ہو گئی؟ مسیح خداوند سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے شریعت کی ایک بات بھی ہرگز نہ ٹلے گی۔ کلام مقدس ہے بڑے واضح، مسیح خداوند جو شریعت کا بانی ہے، جو شریعت کا دینے والا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے، اور پالوس رسول اسی بات کا اعادہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت تک ہے، اس نسل تک ہے جس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تجھے تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اس برکت کو حاصل نہ کر لیں، ایک بھی شخص سا ہے آج وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس دنیا میں مکمل طور پر راست باز قرار پایا ہوں،
میں مکمل طور پر راست باز ٹھہرا ہوں، میں نے مکمل طور پر شریعت پر عمل کیا ہے، میرے سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، میں گناہ کا گنہگار نہیں ہوں۔ اگر ایک بھی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو سا ہے گنہگار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو شریعت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت کی تکمیل اس وقت ہوگی مسیح خداوند کے مطابق جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے۔ اور پالوس رسول اس کا اعادہ کرتا ہے کہ جب تک آپ اس میراث کو حاصل نہ کر سکیں، آسمان اور زمین اس وقت ٹلیں گے جب مسیح خداوند خدا جون سا ہے وہ آپ کو لینے آئے گا۔ مسیح خداوند خدا کی جب دوسری آمد ثانی ہوگی، تب جون سی ہے، تب تک شریعت جون سی ہے وہ قائم رہے گی۔ تب خداوند خدا اپنے نیک بندوں کو، اپنے ایمانداروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرے گا، اور یہ وہ وعدہ جو خداوند خدا ابراہم سے کرتا ہے وہ اس کی تکمیل ٹھہرے گی۔ ہم اس کو پہلا تیموتھیوس 1:9 اور 10 آیت میں پھر سے سیکھتے ہیں کہ شریعت کا مقصد جو ہے وہ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یعنی یہ سمجھو کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ تو شریعت کا مقصد جو ہے، پالوس رسول جو ہے وہ گلاطیوں 3 باب اس کی 19 آیت میں بیان کرتا ہے کہ شریعت جون سی ہے وہ آپ کو اس لیے دی گئی کیونکہ آپ گناہ کی دلدل کے اندر دھنستے چلے گئے، آپ گناہ کی جو ہے دلدل کے اندر جو ہے وہ پیوست تھے، آپ اس راست بازی کو حاصل کر سکیں، اس لیے شریعت آپ کو دی گئی۔ شریعت راست باز کے لیے نہیں تھی، شریعت گنہگاروں کے واسطے تھی۔ اس لیے پالوس رسول فرماتا ہے گلاطیوں 3 باب اس کی 19 آیت میں، وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ مسیح خداوند خدا نے جو شریعت ہے وہ آپ کی نافرمانیوں کے باعث دی ہے، آپ کے گناہوں کے باعث دی ہے۔ یہ اگر آپ راست باز ٹھہرتے تو شریعت آپ کو نہ دی جاتی، اور شریعت اس دن جو سی آپ سے لے لی جائے گی، اس دن کسی حکم کی ضرورت نہیں رہے گی جب وہ راست باز آئے گا اور آپ کو اپنے ساتھ جو ہے اس ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ شامل کرے گا۔ اسی لیے کلام مقدس پہلا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 9 اور 10 آیت میں واضح بیان کرتا ہے، یعنی یہ سمجھ کے کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ کیا ایک بھی شخص جو سا ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ شریعت اب باقی نہیں رہی کیونکہ میں راست باز ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا؟ اگر آپ سے آج بھی جو ہے نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو یہ شریعت آپ کی نافرمانی کے باعث دی گئی ہے، اور اسی لیے مسیح خداوند یہ فرماتا ہے کہ شریعت اس وقت تک رہے گی جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، اور آسمان اور زمین اس وقت ٹلے گا جب مسیح خداوند خدا کی آمد ثانی ہوگی، اور وہ اپنے ایمانداروں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرے گا، اور ابراہم سے جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ شریعت جون سی ہے یہ ہمیں کیوں دی گئی ہے اور یہ شریعت کب تک رہے گی۔ ہم اس کو ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ شریعت سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ ہم دوسرا تیموتھیوس جو ہے وہ 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو اگر ہم مطالعہ کریں، دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہ شریعت کا وہ مقصد ہے جو آپ کو جو ہے اس راست بازی کی طرف لے کر چلتا ہے، اس
نیکی کی طرف آپ کو گامزن کرتا ہے، اس تنگ رستے کی طرف آپ کو گامزن کرتا ہے، تاکہ آپ مرد کامل جو ہے وہ بن سکیں، تاکہ آپ اپنے دلہا کا استقبال کر سکیں، تاکہ آپ یہ دعویٰ کر سکیں اے خداوند خدا، میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ میں نے تیری جو سی ہے آئین کو جو ہے وہ قبول کیا، میں نے تیرے حکموں کو سنتے ہی ان پر عمل کیا، میں نے اپنی زندگی جو سی ہے وہ تیرے نام کر دی، میں نے تجھے پہن لیا، تاکہ میں جو سا ہوں اس وعدے کی زمین کو حاصل کر سکوں جس کا وعدہ تو نے میرے باپ دادا ابراہیم سے کیا تھا۔ خدا جو ہے وہ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم جو ہے وہ اس کے نام کی جو سی ہے وہ پرستش کر سکیں، اس کے نام کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر سکیں، اس مسیح خداوند کے آئین کو جسے ہم مائی لارڈ کہہ کر پکارتے ہیں، جسے آئے خداوند کہہ کے پکارتے ہیں، اس کی ہر ایک بات کو جو ہے جو ہماری راست بازی کے لیے ہے، ہماری جو ہے تربیت کے لیے ہے، اس کو قبول کر سکیں، نہ کہ اپنی مشنوں کی گائیڈنس کے مطابق، نہ کہ اپنے خواہشوں کے مطابق، نہ کہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث جو ہے، بلکہ تیری مرضی کے مطابق، تیری جو سی سکاہی باتوں کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم گلیتیوں جو ہے وہ 3 باب اور اس کی جو ہے جب 21ویں آیت میں جاتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ شریعت ہم نے سیکھا کہ یہ وعدہ جو ہے وہ شریعت 430 برس کے بعد آ کر اسے باطل قرار نہیں دیتی، بلکہ وہ آپ کی تربیت کے لیے آئی ہے، وہ آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ گناہ گار تھے، آپ نے گناہ کی دلدل میں اپنے آپ کو دھنسا لیا، آپ اپنے آپ کو جو سا ہے پستی کی حالت میں لے گئے، شریعت آپ کو آپ کی نافرمانیوں کے باعث دی گئی، شریعت راست بازوں کے نہیں دی گئی، شریعت نافرمانوں کو دی گئی، اور آج بھی ہم جو ہے وہ شریعت کی ہم سے حکم دولی ہو جاتی ہے، ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم سے جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم جو ہے خداوند کے حکموں کو پامال کر دیتے ہیں، لیکن خداوند خدا کا جو روح ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، تیرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو جھک خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کر، اپنے گناہ کی معافی طلب کر، تو تیرا خدا جو رحم کرنے والا خدا ہے، جو غیور خدا ہے، جو فیاض خدا ہے، جو رحیم خدا ہے، وہ تجھے بخشے گا، وہ تیرے گناہ کی مزدوری کو تجھ سے جدا کر دے گا، تو تیرے گناہ کی لعنت کو تجھ سے اٹھا لے گا، کیونکہ وہ تیرے لیے مصلوب ہوا ہے، اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم اس فضل کے تحت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم گلیتیوں 3 باب اس کی 21ویں آیت میں سیکھتے ہیں، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بدی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ کلام مقدس میں ہم نے سیکھا کہ ہم ایک بھی بشر ایسا نہیں تھا جو دنیا میں پیدا ہوا یا جو دنیا میں موجود ہے یا جو دنیا میں پیدا ہوگا جو شریعت پہ مکمل طور پر عمل کر سکا۔ ایک بھی حکم ٹوٹنے سے آپ اس گناہ کے ماتحت ٹھہرے، ایک بھی حکم ٹوٹنے سے جو ہے آپ اس گناہ کی مزدوری کے حقدار ٹھہرے، اس گناہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرے، آپ اس دوسری موت کے حقدار ٹھہرے۔ اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ میں تو شریعت پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرتا ہوں، تو پھر خدا کا وعدہ جو ابراہیم سے اس نے کیا تھا وہ بے اثر ٹھہرتا، اور اسی لیے جو ہے کلام مقدس میں پالوس رسول گلاطیوں 3 باب اس کی 21ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کا وعدہ جون سا ہے، شریعت نے آپ کو یہ نہیں بتایا، شریعت تو آپ کو آپ کے گناہ کے باعث دی گئی، ایک بھی شخص ایسا نہیں جو شریعت پر عمل کر سکا ہو۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، اگر تم میرے حکم اور آئین پر عمل کر سکو تو اس کے باعث ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے۔ اگر آپ یہ کر سکے تو شریعت کے باعث بھی آپ جون سا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ ایک بشر بھی جون سا ہے وہ ایسا نہیں کر پائے گا، ایسا نہیں کر سکا اور ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے خدا کو خود آنا پڑا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ایک بشر بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وعدے کی میراث کو حاصل کر سکے. اسی لیے مسیح خداوند آیا اور وہ مصلوب ہوا تاکہ ہمارے گناہوں کو ہم سے جو ہے وہ جدا کر دے. اور ہم شکر کرتے ہیں خداوند خدا کا کہ ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس کا اقرار کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش سکتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے. ہم کلام مقدس میں جو ہے وہ یہ سیکھتے ہیں، جب ہم غلاطیوں 3 باب اس کی 22ویں آیت میں آئیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے. کتاب مقدس نے، شریعت نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا، کیونکہ جب شریعت آپ کو دے دی گئی تو اس کی حکم عدولی جو ہے گناہ ٹھہری، اور جب آپ سے اس کی حکم عدولی ہوئی، آپ سے اس کے گناہ سرزد ہوا، آپ سے اس کے حکم جو ہے پامال ہوئے، تو آپ گناہ کے ماتحت ٹھہرے. اور اگر میرا اور آپ کا مسیحا اس دنیا میں نہ آتا، اس دنیا میں آ کر مصلوبیت نہ جو ہے لیتا، اپنا خون نہ بہاتا، تو ہم آج بھی اس گناہ کے ماتحت ٹھہرتے. خدا کا شکر ہو کہ میرا اور آپ کا خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. اس نے تکلیفیں سہی، اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے اور میرے لیے قربان کیا. اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کا خون بہایا گیا، اور اس کے خون بہانے سے میرے اور آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے. میرے اور آپ کے گناہ جو ہم نے اس کی شریعت کو پامال کر کے اس کے حکموں کو توڑ کر کیے تھے، وہ اٹھا لیے گئے، وہ ہم سے جدا کر دیے گئے، اور ہم سے وہ وعدہ جو ابراہیم کے وسیلے سے کیا گیا ہے وہ پورا کیا اس نے. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے. ہم شریعت کے باعث ایماندار نہیں ٹھہر سکتے تھے، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مکمل طور پر خدا کے حکموں پر عمل کر پائے، کیونکہ گناہ اس کے اندر موجود ہے. اس سے کبھی نہ کبھی گناہ سرزد ہونا ہے، کبھی نہ کبھی اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، کبھی نہ کبھی گناہ سرزد ہوگا. اور جب اس سے گناہ سرزد ہوا یا ہوگا تو وہ اس کی ماتحتی میں گنہگار ٹھہرا، اس کی ماتحتی میں موت کا حقدار ٹھہرا، اس کی ماتحتی میں لعنتی ٹھہرا، اور لعنتی کی سزا کلام کے مطابق موت ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا. اور اسی لیے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ہماری نگہبانی ہوتی تھی، ہم پر شریعت کا پہرا تھا، ہم اس کے انڈر تھے، کیونکہ ہم گناہ جب کرتے ہیں تو گناہ کے حقدار ٹھہرتے ہیں. جب آپ کوئی قانون توڑتے ہیں تو آپ اس قانون کے سزاوار ٹھہرتے ہیں، آپ اس قانون کے انڈر ٹھہرتے ہیں. لیکن جب اس قانون کا بنانے والا آپ پر فضل کرتا ہے، آپ کو اس سزا کی، قانون ختم نہیں کر رہا،
آپ کو سزا کو ختم کر رہا ہے. وہ اپنے فضل کے ذریعے سے اس قانون کی پامالی، اس قانون کی جو ہے کو توڑنے کے وسیلے سے جو سزا آپ پر صادر تھی، اس سزا کو آپ سے ہٹا لیتا ہے. قانون اپنی جگہ موجود ہے، اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں تیرا آئین نہیں توڑوں گا، تیرا قانون نہیں توڑوں گا، پھر سے گناہ نہیں کروں گا، پھر سے گناہ آلودہ زندگی بسر نہیں کروں گا. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے حکموں پر چلوں گا، میں تیری شریعت کو نہیں پامال کروں گا. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. شریعت جب تک ہمارا مسیحا نہیں آ گیا، جب تک خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں نہیں آ گیا، وہ ہمیں اس تک لے کر چلی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست پاس ٹھہرے. مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جو آپ نے سیکھا کہ شریعت ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باعث دی گئی، راست بازوں کو نہیں دی گئی، گنہگاروں کو دی گئی، تاکہ ہم اس سچائی کی طرف چل سکیں، اس اچھے رستے کی طرف جو ہے گامزن رہیں، اس نیک رستے کو اختیار کر سکیں. اور جب وہ مسیحا جس نے اس دنیا میں آ کر ہمیں اس استاد سے جو ہے، اس کی ماتحتی سے جو ہے، جب ہم گناہ کرتے تھے اس استاد کا، تو ہم پر جو موت صادر ہوتی تھی وہ چھڑایا ہے، ہمیں اس موت سے بچایا ہے. تو ہم اب استاد کے ماتحت نہیں ہیں. اب ہم سے انجانے میں جب گناہ سرزد ہوگا، اب ہم سے جب خدا کے آئین ٹوٹے گا، اس کے حکم جو ہے ہم سے انجانے میں پامال ہوگا، تو ہم موت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ روح ہمیں کیچوا لگائے گا، وہ ہمیں جھنجھوڑے گا، اور ہم اس کے حضوری میں جھک جائیں گے، اس سے اپنے گناہ کی معافی طلب کریں گے، تو ہمارا گناہ ہم سے اٹھا لیا جائے گا. ہم اس کے ماتحت اب نہیں رہے، بلکہ ہم اس ایمان کے وسیلے سے مسیح خداوند خدا کے ساتھ شامل ہو گئے. قانون اپنی جگہ موجود ہے، اس کو توڑا جائے گا، گناہ سرزد ہوگا، لیکن یہ گناہ آپ کے اوپر اس لیے واجب نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس ایمان کے باعث اس فضل کے تحت آئے ہیں. وہ آپ پر فضل کرے گا اور آپ سے یہ گناہ جو ہے وہ اٹھا لے گا. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، ہم اس کے آئین پر پامال کرتے چلے جائیں. اسی لیے پالوس رسول اس کو بڑے واضح کرتا ہے. پالوس رسول رومیو 6 باب اس کی 15-16 آیت میں اسے بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. رومیو کا خط 6 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت کا مطالعہ کریں تو پالوس رسول علم ہے اسے کہ کلام کو مسخ کرنے والے یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اب آپ شریعت کے ماتحت نہیں. کلام تو بہت واضح کہہ رہا ہے، شریعت کے ماتحت نہ ہونے کا مقصد پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ شریعت کے ماتحت اس وقت تھے آپ جب تک مسیح خداوند نے قربانی نہیں دی، جب تک آپ کو نجات حاصل نہیں ہوئی. آپ کے اوپر اس شریعت کو توڑنے کے وسیلے سے گناہ کی مزدوری آپ پر مقرر کی گئی، گناہ کی لعنت آپ پر مقرر کی گئی. اس لعنت کو، اس مزدوری کو مسیح خداوند خدا نے اپنے اوپر لے لیا، وہ ہمارے لیے لعنتی بنا،
وہ ہمارے گناہ اس پر لادے گئے تاکہ ہم اس کے مار خانے سے شفا پائیں۔ یہ وہ ہے کہ آپ شریعت کے مات نہیں رہے، بلکہ ایمان کے وسیلے سے اس میراث کو حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ اس گناہ آپ پر واجب نہیں ٹھہرتا۔ شریعت کے ماتحتی کا مطلب یہ ہے، اور اسی لیے پالوس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے رومیو 6 باب اس کی 15 اور 16 آیت میں، پس کیا ہوا کہ ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کلام مقدس میں پالوس رسول نے آپ کو بڑے واضح طور پر اس کا جواب دے دیا۔ یہ وہ لوگ جو شریعت کو پامال کرنے والے، جو مخالف مسیح ہیں، جو مسیح کے قانون کو مسخ کرنے والے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں بتاتے کہ پالوس رسول اس کا بڑا واضح جواب دیتا ہے رومیو 6 باب اس کی 15 اور 16 آیت۔ پس کیا ہوا کہ ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز تم شریعت کو مت توڑو، ہرگز ہرگز جو ہے تم گناہ نہ کرو، اس لیے کہ تم اب فضل کے ماتحت ہو۔ تم پر فضل ہوا ہی اسی وجہ سے کہ تم نے خدا کے سامنے توبہ کی، تم نے خدا کے سامنے توبہ کی کہ تو یہ گناہ میرے ذمہ نہ لگا، میرے گناہ سے مجھے رہائی بخش دے، میری اس مزدوری سے مجھے چھٹکارا دے دے، میری اس لعنت سے مجھے بچا لے۔ فضل ہوا اسی وجہ سے۔ اس لیے پالوس رسول رومیو 6 باب اس کی 15 آیت میں کہتا ہے، پس کیا ہوا کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور 16 آیت میں اس کو مزید وہ واضح کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو؟ جس چیز کو آپ قبول کر لیتے ہیں آپ اس کے انڈر ہو جاتے ہیں، جس چیز کو آپ اپنا لیتے ہیں آپ اس کے انڈر ہو جاتے ہیں، آپ اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شریعت، ہم اس کو پڑھ لیں، اگر آپ شریعت کو توڑتے ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، آپ گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ پالوس رسول بڑے واضح بیان کرتا ہے، کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو آپ مسیح خداوند کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جھکتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں کہ میں آئندہ سے تیرا گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیری شریعت کو نہیں توڑوں گا، میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا۔ تب وہ آپ پر فضل کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرمانبردار ہو، ہاں گناہ کے جس کا انجام موت ہے۔ اگر آپ پھر سے جو ہے گناہ کریں گے، گناہ کلام مقدس کے مطابق شریعت کی حکم عدولی ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو پالوس رسول فرماتا ہے کہ آپ کا انجام موت ہے، آپ اس فضل کو بیکار کرتے ہیں۔ ہاں فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے، اور اگر آپ اس کو مانیں گے، اس کے فرمانبردار رہیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے اور راست باز خدا کی بادشاہت کا وارث ہوگا۔ پالوس رسول بہت واضح ہے، اس کا کلام کی ایک ایک بات خدا کے روح کی ہدایت سے ہے۔ وہ بڑے واضح طور پر آپ کو وارن کرتا ہے
کہ کیا تم اس لیے گناہ کرو کہ اب تم شریعت کے تحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو؟ پالوس صاحب کو وارن کرتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز گناہ نہ کرنا، ہرگز اس کے حکم کو پامال نہ کرنا، ہرگز اس کی شریعت کو مت توڑنا، کیونکہ اگر تم شریعت کو توڑو گے تو تم گناہ گار ٹھہرو گے، اور جب تم گناہ گار ٹھہرو گے تو اس کے غلام ٹھہرو گے اور تمہارا انجام موت ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تم اس کے فرما بردار ہوگے، اگر اس کی شریعت کو مانو گے، اس کی شریعت پر چلو گے، اگر اس کو حکموں کو قبول کرو گے تو تمہارا انجام راست باز ٹہرایا جائے گا، اور راست باز صرف خدا کی بادشاہت کا وارث ٹھہرے گا۔ خدا کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو سیکھ سکیں۔ پالوس رسول اسی باب کی پہلی 6 آیات میں بھی آپ کو سکھاتا ہے، جب آپ یہ بپتسمے کے ٹائم پر اقرار کرتے ہیں کہ اب آپ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں کیونکہ آپ مسیح کو پہن لیا ہے۔ رومیو 6 باب اس کی ہم پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں۔ پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ گناہ کے باعث آپ پر فضل ہوا ہے۔ آپ نے گناہ کیا، آپ نے معافی مانگی، خدا نے اپنا فضل آپ کو معاف کر کے آپ سے مزدوری، اس موت کو، اس لعنت کو آپ سے اٹھا لیا، اور یہ وہ فضل ہے جو وہ آپ سے کرتا ہے۔ بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ پالوس رسول پھر سے واضح کرتا ہے، آپ کو پھر سے آپ کو وارن کرتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز اس کی شریعت کو نہ توڑنا، ہرگز اس کے قانون کو پامال نہ کرنا، ہرگز اس کے حکموں کو ماننے سے انکار نہ کرنا۔ بس ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ وہ آپ سے ایک کویسچن کرتا ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، جب آپ نے خدا کے حکم جب آپ سے ٹوٹے، آپ سے گناہ سرزد ہوا، آپ نے معافی مانگی، خدا نے آپ کو معاف کیا، آپ پر فضل کیا، پھر سے آپ کیوں اس گناہ آلودہ زندگی میں واپس جاتے ہیں؟ پھر سے کیوں خدا کے حکموں کو پامال کرتے ہیں؟ پھر سے کیوں خدا کے آئین کو توڑتے ہیں؟ پھر سے کیوں خدا کی شریعت کو رد کرتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ میں ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلائے گا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ ہم اس گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہ جائیں، ہم اس کی شریعت کی پامالی دوبارہ نہ کریں، ہم اس کے آئین کو مت دوبارہ توڑیں، ہرگز نہ گناہ کریں۔ پالوس رسول بڑے واضح طور پر کلام مقدس میں بتاتا ہے، اور یہ جو شریعت کے مخالف ہیں، جو کہ مخالف مسیح ہیں، وہ پالوس کی آیتوں کو لے کر توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پالوس رسول 6 آیت میں بتاتا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، اب سے میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے، کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، کہ وہ جو ہمارا گناہ آلودہ بدن تھا، جب ہم اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب سے ہم نے مسیح کو پہن لیا، اور اگر آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے تو جیسا مسیح نے جو ہے وہ زندگی گزاری، آپ کو بھی اب زندگی گزارنی ہے۔ میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا، مسیح خدا فرماتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ کلام مقدس خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم مسیح کا بدن ہے، جو کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا، اور ہم اس کی دلہن ہے، جب دلہا لینے آئے گا ہمیں خدا جو ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے، ہم اس وعدے کی زمین کو حاصل کریں گے، لیکن وہی حاصل کرے گا جو خدا کے حکموں کو، خدا کے آئین کو، خدا کی شریعت کو اس کے کلام کے مطابق مانے گا۔
نہ کہ اپنی مشن کی گائیڈنس کے مطابق، نہ کہ اسے مائی لارڈ کہنے کے مطابق تم جھوٹے اونٹوں سے میرے تعریف کرتے ہو۔ آئے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ ہم اس کے آخری حصے میں غلاطیوں 3 باب اس کی 27 سے 29ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سیکھتے ہیں اس 26 سے 29 تک۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ وومن منسٹری جو سی ہے وہ مس یوز کرتی ہے، اور چرچ میں جو چرچ ہے اس کا ایک بڑا اسپیسیفک رول ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کلیسیا کے قائدین جو ان سے ہیں وہ کون ٹھہرائے جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی جو ہے یہ آپ جو ہے اس کا ایک سرمن وومن منسٹری ان چرچ جو ہے وہ آلریڈی اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ اس میں تفصیل کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کہ کلیسیا کے قائدین جو ہیں وہ ہرگز کلام مقدس عورت کو اجازت نہیں دیتی، اور یہ پہلا تیموتھیوس جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کلیسیا کے قائدین جو ان سے ہیں ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، اور بڑے واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو، وہ اپنے گھر کا انتظام مناسب طور پر چلا رہا ہو، وہ نو مرید نہ ہو، نیا شامل نہ ہوا ہو۔ یہ ایک مکمل جو ہے 12 ایٹریبیوٹس ہیں، اور اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وومن منسٹری ان اے چرچ۔ یہ سرمن جیسے کہ یہ اردو میں ہے وہ بھی اردو میں ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں، اور یہ جو آج ماڈرن کلیسیاں جو ہیں جو کلام کی بجائے وہ وومن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتی ہیں، وہ کلیسیاں وہ کلام کو مسخ کرتی ہیں، اور مختلف جو ان سے ہیں وہ بیانات بائبل سے نکال کر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، ان سب کے جو ہے جوابات جو ہیں وہ وومن منسٹری ان اے چرچ سرمن میں دیے گئے ہیں، آپ وہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم جو ہے غلاطیوں 3 باب اس کی 26 سے جب 29ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہرگز اس حوالے کو جو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہرگز جو ہے یہ چرچ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سیلویشن ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اس نجات کے بارے میں جو ہے پالوس رسول بیان کر رہا ہے، اور وہ نجات جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا، جو پیدائش 3 باب 15ویں آیت میں شیطان کو وارن کیا گیا، اور بعد میں پیدائش 12 باب 30 آیت اور پھر 22 باب 18ویں آیت میں جو ہے ابراہیم سے جو ہے وہ وعدے کیے گئے، اس کی جو ہے وہ تکمیل جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے غیر قومیں بھی جو ہے وہ یہودی جسمانی لحاظ سے نہ ہونے کے باعث بھی جو ہے وہ اس وعدے کی زمین میں حاصل کریں گی۔ آئے ہم غلاطیوں 3 باب 26 سے 29ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع ہے خدا کے فرزند ہو، آپ اس ایمان کے وسیلے سے خدا کے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس کے آگے جھکتا ہے، جو اس کے نام کا اقرار کرتا ہے، جو اپنے گناہ کی اس سے معافی طلب کرتا ہے، جو اس سے توبہ کرتا ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اسی لیے خدا ابراہیم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی تمام قومیں، صرف یہودی قوم سے وعدہ نہیں ہے، دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ ہم جو کہ غیر یہودی ہیں، اسی سبب سے جو ہے کلام مقدس غلاطیوں 3 باب اس کی 26ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ ہم ایمان کے باعث جو ہیں مسیح خداوند کے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں، اور تم سب جتنے نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔
ہم کیسے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں؟ جب ہم اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ تو میرا خدا ہے، تیرے وسیلے سے جو ہے میرے گناہ بخشے گئے ہیں، تیرے وسیلے سے میں اس مزدوری سے رہائی پائی ہے، تیرے وسیلے سے جو ہے تیرے مار خانے سے میں نے شفا پائی ہے، تیرے مار خانے سے میں اس لعنت سے بچا ہوں، تو آپ مسیح خدا کے فرزند ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اسی سبب سے مسیح خداوند جو زندہ خدا کا کلام پیش کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، ہم زندہ خدا کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں غلطیوں 3 باب 28ویں آیت میں، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اس ایمان کے باعث ہم سب اس نجات میں شامل ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وومن منسٹری جو ہے اسے اجازت دی گئی۔ وومن منسٹری کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ یہاں پہ سیلویشن جو ہے وہ پالوس اس کا پلان دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جب تم اس پر ایمان لے آئے ہو، چاہے تم یہودی ہو چاہے یونانی ہو، چاہے تم آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے تم مرد ہو چاہے عورت ہو، تم اس ایمان کے وسیلے سے مسیح خدا کے فرزند ٹھہرائے گئے ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وعدے سو سے مہر ثبت کرتا ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ اس ایمان کے باعث تم سب مسیح خداوند میں ایک ہو گئے، اور اس ایک ہونے کے وسیلے سے تم اس کا بدن ٹھہرائے گئے ہو، اور تم اس وعدے میں شامل کر دیے گئے ہو جو وعدہ ابراہیم سے خدا نے کیا کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے بدن کا حصہ ٹھہرائے جائیں۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے سے جو ہے اب مجھ میں اور یہودی میں فرق نہ رہا، اب غلام اور آزاد میں فرق نہ رہا، اب مرد اور عورت میں فرق نہ رہا، بلکہ سب مسیح کا بدن ٹھہرے، سب جو ہے اس ایمان کے باعث اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔ ہم اس کو افسیوں 2 باب اس کی 8 سے 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ افسیوں 2 باب اس کی 8 سے 13ویں آیت۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں مگر خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے کوئی تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں اس نیک ایمان کے واسطے مخلوق ہوئے جس کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، ہم جسمانی لحاظ سے غیر قوم والے ہیں، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں، اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور ناامید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ ہم لوگ جو کہ نامختون تھے، ہم لوگ جو کہ غیر قوم تھے، ہم لوگ جو کہ اس وعدے سے جو ہے جو ابراہیم سے خدا کرتا ہے کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اس سے ہم دور تھے، لیکن مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ جو ہم دور تھے اس پر جب ہم ایمان لے آئے، اس ایمان کے باعث ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس ایمان کے باعث جو ہے
ہم خدا کے جو ہے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہم غلاطیوں 4 باب اور اس کے 5 باب جو ہے وہ سیکھیں گے اور اپنے خدا کا شکر کریں گے کہ وہ ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی شریعت کو جو ہے اس پر چلتے ہوئے اب اس راست بازی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اس وعدے کی زمین کو حاصل کریں جس کا وعدہ خدا ہم سے کرتا ہے۔ ہم اس ایمان کے باعث اس کے فرزند ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔